ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کثرت سے تھوکنا انسان کو جو ہے گھٹنوں کے اور کمر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گٹکا کھا کے بار بار تھوک رہے ہو تو اس نقصان کا تو آپ شکار ہوں گے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے بار بار تھوکنے والے فعل سے منع فرمایا، اس سے چہرے کی رونق رخصت ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھوں سے ہم نے سنا ہے جو کثرت سے تھوکتے ہیں ان کے چہرے کی رونق جاتی ہے۔ اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ کیوں رونق جاتی ہے، جن کا لعاب بھی سوکھ جائے گا تو ان کا چہرہ نہ سوکھ جائے گا۔ کبھی کبھی بزرگوں نے اتنی مضبوط باتیں کہی ہے کہ بعد میں دور جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ نقصان ہے اپنی صحت کے لیے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ بہتوں نے چھوڑا ہے، بہتوں نے چھوڑا ہے۔ میں کھانے کی دیواروں کو خیرآباد کہہ کر لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، میں خانے کی دیواروں کو خیرآباد کہہ کر وہ لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں۔ ان میں ہم اگر کسی کا نام گنا سکتے ہیں تو سیدنا بشر حافی کا نام گنا سکتے ہیں۔ میں وہ واقعہ نہیں عرض کروں گا، لیکن نشے کا نقصان، شراب کا نقصان کیا ہے آئیے آپ کو بتاؤں، کتنا بڑا نقصان۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض بیان فرماتے ہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، مجھے کسی نے کہا کہ وہ اس وقت نزع کی کیفیت میں، سکرات کے عالم میں، مرنے کے قریب ہے وہ۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں گیا اور اس کے سرہانے جا کر میں نے اس کو کلمے کی تلقین کرنا شروع کی۔ اس کو کلمہ، میں نے سوچا کہ کلمہ پڑھے، اس لیے کہ کوئی کتنا ہی پاپی ہو اگر وہ ایمان پر گیا تو انشاءاللہ اس کی نجات یقینی ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں اس کو کلمے کی تلقین کر رہا تھا، لیکن کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا، کلمہ اس کی زبان پہ نہیں آتا تھا۔ آخرکار جب میں نے خوب زور دیا تلقین پر تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، ثم استغفر اللہ، اس نے چلا کر کہا کہ ہٹو یہاں سے، معاذ اللہ اس کلمے سے بیزار ہوں۔ یعنی اس نے کلمہ طیبہ کا انکار کر دیا، اور جو کلمہ طیبہ کا انکار کر دے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ وہ اس نے انکار کر دیا کلمہ طیبہ۔ اب جب اس نے انکار کیا کلمہ طیبہ کا تو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس آیا، کیونکہ اب تو وہاں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنازے میں شریک ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا وہ۔ تو میں روتے ہوئے، لیکن چونکہ تھا میرا شاگرد نا، میرا شاگرد تھا، مجھے اس سے محبت تھی، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، مجھے بڑی تکلیف تھی، میں رو رہا تھا، روتے روتے واپس آیا۔ پھر کسی نے اطلاع دی کہ وہ مر گیا، پھر اس کو لوگوں نے، یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اس کا چرچہ نہیں کیا، لیکن لوگ اس کو لے گئے قبرستان دفن کیے۔ چند دن بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، کیونکہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کو مجھے خواب میں دکھا تاکہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ میرا شاگرد تھا، اتنا بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، حدیث جانتا تھا، قرآن جانتا تھا، یعنی وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی، معمولی آدمی تو تھا نہیں کہ وہ جاہل تھا کہ کلمے کا انکار کر گیا، جاہل نہیں تھا، وہ بہت بڑا علم والا۔ یہ فضیل ابن عیاض کا شاگرد تھا نا، وہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی کا شاگرد کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں ہوگا، تو وہ تھا بہت بڑا انسان، اور کلمے کا انکار کر گیا، یعنی جہالت نہیں تھی، علم تھا، تقویٰ تھا اس کے بعد بھی۔ تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ کافر ہو کر کیوں مرا، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کافر ہو کر کیوں مرا۔ پھر ایک رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے، اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے، اور جہنم کی آگ کی لپیٹیں اس کے جسم کو جلا رہی ہے، اور وہ اپنے وجود کو گھسیٹ رہا ہے جہنم کے اندر، اور وہ رو رہا ہے، ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تجھے اللہ کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں سچ بتا، تو جاہل تو نہ تھا، تو عالم تھا، تو بے نمازی تو نہ تھا، تو نمازی تھا،
तू गुनहगार तो न था, तू मुत्तकी था, परहेजगार था, मेरा शागिर्द था, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। फिर तूने कलमे का इनकार किस बुनियाद पे किया? तू क्यों काफिर होकर के मरा? तू छोटा मोटा आदमी तो न था। उसने कहा फुज़ैल, मैं नमाजी भी था, मैं परहेजगार भी था, सब चीजें मेरे अंदर थी, लेकिन एक बीमारी में मैं मुब्तला हो गया था। मुझे एक बीमारी लग गई थी और उस बीमारी के खात्मे के लिए मैं तबीबों के घरों के चक्कर लगाता रहा और तबीबों के पास जाता रहा और तबीबों से कहता था कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है और मैं ये बीमारी लोगों को बता नहीं सकता, मेरी बीमारी का इलाज बताओ। तो एक तबीब ने मुझे कहा, हकीम ने मुझे कहा कि तेरी बीमारी का इलाज आसान है कि साल में एक मर्तबा अगर तू एक कटोरा शराब पी लिया करे, अगर तू साल में एक मर्तबा एक कटोरा शराब पी लिया करे तो तेरी बीमारी दबी रहेगी, खत्म नहीं होगी, अलबत्ता उसके असरात दबे रहेंगे। ऐ फुज़ैल, मैं शराब को बतौर दवा एक कटोरा साल में सिर्फ एक मर्तबा पी लिया करता था। ये एक कटोरा साल में एक बार बतौर दवा शराब पीने की नहुसत और लानत है कि जब मरा तो काफिर हो करके मरा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।